انڈیویجول جب کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو آپ نے اپنے پاؤں اتنے کھول لیں کہ نارمل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر میں اپنے اس بازو سے ایک سیدھا پرپینڈیکولر ڈرا کروں تو وہ سیدھا جا کے میرے پاؤں کے ایج کو پہنچے، نہ بہت زیادہ پاؤں کھول لیں اور نہ بہت زیادہ بہت کم. اور عموماً اگر آپ تقریباً 10 سے 11 انچ تک کھول لیں تو وہ نارمل تصور کیے جاتے ہیں. جیسے ہی آپ اس سے باہر نکلیں گے تو پھر جب آپ صف میں کھڑے ہوں گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا، اور اسی طریقے سے پاؤں سے پاؤں نہیں ملیں گے. پاؤں ملائیں گے تو کندھا آؤٹ ہو جائے گا، کندھا ملائیں گے تو پاؤں آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ یعنی دونوں کو اس طریقے سے بیلنس کرنا ہے. مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے. نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، نماز میں تو اسپیسیفکلی سنت ہے مرد کے لیے، کیونکہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے اس مرد کی نماز نہیں ہوتی جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو. تو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، یعنی جو لٹکانے والا کپڑا ہے. جرابیں اس کے اندر نہیں آتی، وہ لٹکائی نہیں جاتی، وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کی آستینیں وضو کی وجہ سے چڑھی ہوئی ہیں اوپر، ان آستینوں کو نیچے کریں. کف ثوب بھی منع ہے. اسی طریقے سے تہمد کو یا شلوار کو اوپر کرنے کے لیے یوں اڑیسنا، اس کو اندر کی طرف موڑنا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی کف ثوب کے اندر آتا ہے. صحیح بخاری میں ان چیزوں کی ممانعت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے. تو اس اعتبار سے ان ساری چیزوں کو دیکھ لینا ہے. پھر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اس حال میں کہ آپ جب قیام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو آپ کے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہینڈز اپ کرنے جا رہا ہوں. یہ رفع الیدین کا ایک فلسفہ ہے، اور یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے، یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے. پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے. یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارمل ہی رکھتے تھے. اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں، میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں، اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں. اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا. اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے. اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں. یہ نارمل پوزیشن ہے اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوئے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، کچھ یوں ہوئے ہوتے ہیں. یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے. تو یہ اب مجھے جو میں یہ کر رہا ہوں میرے سامنے شیشہ نہیں ہے، یہ میری پریکٹس کی وجہ سے یہ سیدھا نظر آ رہا ہے. بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے. اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. لہذا اس چکر میں نہیں پڑنا کہ پہلے رفع الیدین کرنا ہے یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے. دونوں بیک وقت کہنے ہیں، آگے پیچھے کہنے ہیں، جس بھی طریقے سے کہیں سائملٹینیسلی آپ کہہ لیں. ہر صورتحال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ اتنی جو باریکیاں ہیں نا وہ احادیث کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کی جائے، نہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے تعلیم فرمایا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے.
اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھا. اب ذرا یہ ہاتھوں کو باندھنے کی پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیں. یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے یہ بعض لوگ یوں کر کے مٹھی بند کر لیتے ہیں, اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے. بعض لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے اگر آسانی ہے یوں کر کے پکڑ لیں, یہ نارمل پوزیشن ہے. اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ سنت طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھیں. اب زیرہ جو ہے یہ کونی سے لے کے انگلیوں تک ہے. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق را سین غین کف اور ساعد پر رکھا. ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک. یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ عربی کا ہے. اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رزق کہلاتا ہے, اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زیرہ. اور آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو زیرہ پہنی جاتی تھی, پورے جسم پہ بھی پہنی جاتی تھی. اور اس طرح صحیح مسلم میں اتنا ہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا. ڈیٹیل بخاری میں اور ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ملتی ہے. مسند احمد میں روایت ہے کہ سینے پہ باندھا. اب سینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے یوں کر کے باندھ لیا. سینے کی ڈیفینیشن ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک, یہ سارے کا سارا سینہ ہے. یہ سینہ ہے. اس میں جہاں پہ بھی لائی کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب آپ یوں کریں گے اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا. ناف سے برل یہ اوپر ہی ہے اور نہر سے کافی نیچے ہے. یہ نارمل پوزیشن ہے. اسی پوزیشن میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پاؤں سے پاؤں بھی ملا سکیں گے اور کندھے سے کندھا بھی. جیسے ہی آپ یہ اوپر چلے گئے تو پھر یہ دیکھیں کونیاں ملیں گی, کندھا نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب آپ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نا تو یہ خلاف سنت ہے. اس حوالے سے جو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے تو امام داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, جس کے بارے میں نے خود احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ وہ اس کو ضعیف کہا کرتے تھے. اور یہاں پر لوگوں نے یعنی وہ روایت تو پیش کی لیکن ساتھ جو امام کا حکم تھا اس کو سکپ کر دیا. تو ایسے بھی نہیں کریں گے, ایسے بھی نہیں کریں گے, بلکہ اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے جو سنت طریقہ ہے. ہاتھ باندھ رہے ہیں تو باندھ کے نماز پڑھیں تو وہ بھی سنت ہے, لیکن یہ یوں کر کے یوں نہ کریں. اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے رکن میں جائیں گے اور رفع الیدین کرتے ہوئے اسی طریقے سے, اور وہ ہے رکوع. یوں دیکھیں اللہ اکبر. اب رکوع کے اندر آپ نے ساری انگلیاں جو ہے ہاتھوں کی پھیلا کے رکھنی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ان بازوؤں کو بالکل سیدھا کر دینا ہے. جب آپ سیدھا کریں گے تو آپ کی کمر آٹومیٹکلی خود بخود سیدھی ہو جائے گی جو سنت طریقہ ہے. اور آرام سے یہاں پہ آپ تسبیحات کریں گے اور اس کے بعد سکون سے پھر آپ تسبیحات پڑھنے کے بعد جو میں بعد میں بتاؤں گا, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. مختلف قسم کے الفاظ ہیں, ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس حالت میں آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں بلکہ ارسال الیدین کرنا ہے اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہونا ہے کہ جتنی دیر آپ ربنا لک الحمد کہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے تو ساتھ ہی ایسے چلے جاتے ہیں سجدے میں. یہ بالکل خلاف سنت ہے, نماز نہیں ہوگی. بلکہ بخاری مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جو ایک صحابی نے نماز پڑھی, نبی علیہ السلام پر حاضر ہوا, سلام عرض کیا, آپ علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو. تو نے نماز پڑھی نہیں, 3 دفعہ اسی طریقے سے ہوا. پھر اس نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے نماز سکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ قیام کرو اور پھر قرآن جتنا مقدر ہے وہ پڑھو, اس کے بعد سکون سے رکوع کرو, رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. پھر سجدے کے لیے جاؤ اور پھر 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھو اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو, یعنی جلسہ استراحت بھی کرو. یہ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے, جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ علماء عرب نے جو جلسہ استراحت کو چھوڑ دیا یہ خلاف سنت ہے ان کی نماز.
ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں, اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں, جو بھی وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکل جب کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد آپ نے سجدہ میں جانا ہے, اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں, اس کے بعد گھٹنے لگانے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ تو بیٹھتا ہی اس طرح کہ پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے, تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ بٹھایا ہوا ہے, اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے. پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 803 نمبر, اس سے پہلے امام بخاری نے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لکھا ہے جس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جانے لگتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے بعد میں گھٹنے. لہذا علماء عرب جو نماز پڑھتے پہلے گھٹنے لگاتے ہیں, یہ سنت سے دور ہے ایز کمپیئر ٹو اس عمل کے جو ہم کرنے لگے ہیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جھکیں گے تو آپ نے یہ دیکھیں, یہ خود بخود اپنی جگہ بنائے گا ہر چیز. آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں ایسی جگہ پہ آئی ہیں کہ جب میں اس ایج کے اوپر سجدہ کروں گا تو میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں, جس طرح کے رفع الیدین کے وقت تھی, اور انگلیاں آلموسٹ نارمل پوزیشن میں ہوں گی. ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انگلیاں ملا کے سجدہ کرتے تھے. کچھ تابعین کے بارے میں صحیح سند سے بھی ملتا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ انگلیاں ملا کے کی جائیں, لیکن اس پہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث اس حوالے سے نہیں ملتی. آپ نارمل پوزیشن میں رکھیں, اتنی نہ کھول دیں کہ یہ قبلہ رخ سے ہٹ جائیں, یہ نارمل پوزیشن میں. اور اگر کسی نے یوں رکھنی ہے تو یوں بھی رکھ سکتا ہے, اس میں ذرا تردد ہوتا ہے, اس میں ہتھیلیاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ آلموسٹ یہ قبلہ رخ ہی ہوتی ہیں انگلیاں. کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جائیں گی, یعنی کہ یہ دو آنکھوں کے درمیان آپ آنکھوں کی سیدھ میں رکھیں گے, خود بخود کانوں کی سیدھ میں آئیں گی, اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ شولڈر کی سیدھ میں. اور پھر آپ نے پہلے ناک لگانا ہے, اس کے بعد ماتھا لگانا ہے. اسی حالت میں سجدے کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے, سبحان ربی الاعلی یا باقی تسبیحات انشاءاللہ پڑھ کے بتا دوں گا. اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے, دونوں ایڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں, اور ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ ہوں, رانے جو ہیں وہ پنڈلی کے جوڑ سے الگ ہوں نارمل پوزیشن کے اوپر. اور ادھر سے اگر یعنی اس میں گیپ بھی موجود ہونا چاہیے. سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ تھوڑا اور بڑا کر لیا جائے سجدہ یوں کر کے, لیکن وہ آج کل ہماری صفحے جو ڈیزائن ہے اس میں وہ بڑے والا سجدہ نہیں ہوتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا, وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کونیاں زمین پہ کتے کی طرح نہیں یوں بچھانی, اور ظاہر ہے اس حکم میں مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے. تو اس کو اٹھا کے رکھنی ہے اور پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے, پیٹ سے نہ ٹچ کریں, پیٹ جو ہے وہ یہ رانوں سے الگ رہے, اور ران اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے یہ الگ الگ رہے. اس حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے. تو یہ اس کے بعد اللہ اکبر کیا ہے کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں, یہاں پہ بھی نارمل, یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نارمل رکھیں جہاں آپ کو آسانی رہتی ہے. اس طریقے سے بھی سنت ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہے. یہاں پہ مشہور ہے کہ جی وہ اگر کسی کی انگلیاں یوں نیچے ہو جائیں تو اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں, جبکہ صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب آخری رکعت میں تورک بیٹھتے تھے, جو میں اینڈ پہ بتاؤں گا, تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے تھے. تو یوں بھی رکھنا سنت ہے, اور جب یوں رکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی جو یہ زرہ ہے وہ ران کے ساتھ لگ جایا کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں لگی ہوئی ہیں دونوں زریں ران کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اور جب یوں رکھیں گے تو پھر یہ ران سے اٹھ جائیں گی. یہ طریقہ بھی سنت ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں طریقے سنت ہے. یہ دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے اور اس میں آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی, اس کے علاوہ اور تسبیحات بھی ہیں. بعض لوگ یہاں پہ بھی انگلی اٹھا لیتے ہیں, وہ حدیث بھی کمزور ہے سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے. انگلی نہیں اٹھانی, نارمل رکھنا ہے آپ نے.
اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور پھر اسی طریقے سے تسبیحات کرنی ہے. ناک بھی لگنا چاہیے, ماتھا بھی لگنا چاہیے, اور زمین کی سختی ہلکی سی معلوم ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہوا میں سجدہ ہو رہا ہو. بہتر ہے مٹی والی جگہ پہ ہو تو زیادہ افضل ہے, اور نبی الاسلام کو پسندیدہ بھی ہے. باقی چٹائی وغیرہ بھی جائز ہے, میں نے اس کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. دوسرا سجدہ کر کے بھی آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے, نبی الاسلام حکم دیتے تھے کہ نماز میں سکون کرو اس حال میں کہ تم نے بیٹھنا ہے, اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اچھا, اس دوران یہ آپ دیکھیں جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا تو بایاں پاؤں لٹانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے, یہ جہاں پہ آپ کو نارمل لگے. بعض لوگوں کے پاؤں شروع سے عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ پاؤں بےچارے جو ہیں وہ کھڑا نہیں کر سکتے, تو ان کو کبھی بعض کا ایسے کرنا پڑتا ہے. کر سکتے ہیں, جائز ہے, ایسے کر سکتے ہیں جیسے اس کو آسانی لگے یوں, لیکن سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں آپ کھڑے کریں گے اور بائیں کو لٹا کے اس پہ بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان. پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی ایسے ہی بیٹھیں گے, اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے, صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے. تو اعتماد کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہاں پہ وہ مٹھی بنانے والی وہ ایک کمزور روایت تھی, اس کا سہارا لیا, وہ کمزور روایت ہے. نارمل بخاری میں اعتماد, تو اعتماد ویسے ہی ہوگا جیسے عام حالت میں بندہ اٹھے گا, یہ اعتماد کا طریقہ ہے نارمل. یوں کرنے سے یہاں پہ نشان بن جاتے ہیں, اور میں نے دیکھا لوگوں کی یہ ساری جگہ کالی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ تو اب ادھر تو آپ قالین پہ کر لیں گے, تو صحابہ کرام تو مٹی کے اوپر نماز پڑھتے تھے, تو کیا حالت ہو جاتی ہوگی اگر یہ والا کام ہو. تو وہ ایسے ایسے میں نے دیکھا یوں کر کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں مٹھیوں والی حدیث, وہ تو روایت ہی کمزور ہے. بخاری میں واضح ہے کہ نبی علیہ السلام اعتماد کر کے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور اب جب ہم نے دوسرے سجدے سے سر اٹھانا ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, لیکن یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ نہیں پڑھنا, بس اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ سارے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں. اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کیے ہوئے یوں کھڑے ہونا ہے, اور پھر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ایسے کھڑے ہو کے اگلی رکعت شروع کرنی ہے, اور وضع الیدین کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ باندھ کے. دونوں طریقے درست ہیں. اور پھر دوسری رکعت کو آپ نے اسی طریقے سے مکمل کرنا ہے. جب دوسری رکعت میں آپ تشہد میں پہنچیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں دوسری رکعت جو ہے رفع الیدین کے بغیر شروع ہوئی ہے. جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے رفع الیدین کر کے ہاتھ نہیں باندھے, بلکہ ڈائریکٹ ہاتھ باندھے. اور رکھتے جتنی ہیں وہ رفع الیدین سے شروع ہوتی ہیں, یعنی طاق رکھتے ہیں پہلی اور تیسری, دوسری اور چوتھی بغیر رفع الیدین کے شروع ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے والے رفع الیدین ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, یہ ہر رکعت میں ہوتا ہے. تو دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں, اگر تو 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ یوں ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ جلسے کے اندر بیٹھتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے, جس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا قوما کہلاتا ہے. تو یوں کر کے بیٹھیں گے, اسی طریقے سے یہ پاؤں کھڑے ہوئے ہوں گے, اور یہاں پہ آپ تشہد پڑھیں گے, اور تشہد بیٹھتے ہی آپ نے اپنی انگلی بلند کر لینی ہے. صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں رفع سبابہ کے اوپر, یعنی انگلی کو بلند کرنا. اس میں سنت طریقہ یہ کہ آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بنانا ہے ایسے کر کے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب انگلی اٹھاتے تھے ہلکی سی جھکی رکھتے تھے, یہ ایسے کر کے نہیں اٹھانی, اور مسلسل تشہد میں بیٹھتے ہی اس کو اٹھا لینا ہے. اور اگر آخری تشہد میں ہے تو دعاؤں میں پہنچ کے اس کو ہلکی ہلکی یوں حرکت بھی دینی ہے. یہ بھی ثابت ہے. اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر جو نقل کر رہے ہیں وہ صرف اشارے کو نقل کر رہے ہیں, حرکت کو نہیں کر رہے. تو بغیر حرکت کے بھی اشارہ تھرو یوں کرنا یہ ثابت ہے. یہ طریقہ بھی ثابت ہے انگلی اٹھانے کا, اور ایک یہ طریقہ بھی ہے انگوٹھے کو اس جڑ میں رکھ کے یوں کر کے, اس کو کہتے ہیں وہ 53 کا عدد بنانا. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. یہ عمومی طریقہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے, چاہے یہاں پہ رکھیں چاہے یہاں پہ رکھیں, دونوں طریقے درست ہوں گے تشہد میں. اور یہ میں درمیان والے تشہد کی بات کر رہا ہوں جو 2 رکعتوں کے بعد ہے. جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ساتھ دروشی بھی پڑھ لیں تو افضل ہے. وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ تشہد کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. سنن نسائی میں, صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں بیٹھتے, تشہد پڑھتے, دروشی پڑھتے, اس کے بعد دعائیں پڑھتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے
9ویں رکعت کے لیے، تو درمیان والے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں جب آپ کھڑے ہوں گے دروشی پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ یہ بھی سنن نسائی میں 1293 نمبر 1293 نمبر حدیث ہے، نبی اسلام نے یہ مختصر دروشی بھی تعلیم فرمایا۔ تو اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو زمین پر اعتماد کریں گے یوں، اور اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھائیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ جاتے وقت ہاتھ پہلے لگاتے ہیں، گھٹنے بعد میں، اور اٹھتے وقت اس کو اس طریقے سے آپ ریورس کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو کچھ آپ نے بچپن سے سیکھا ہے تقریباً اس کے الٹ ہی کرتے ہیں آپ پہلے گھوڑے لاندے نے پھر ہاتھ لاندے نے، تو اس طرح ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ کتابوں کی نماز آپ کو سکھا رہے ہیں جو نبی الاسلام نے امت تک، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اب چونکہ تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت میں جب ہم زمین پہ اعتماد کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ اللہ اکبر، یہاں سے کھڑے ہوتے ہی آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی اللہ اکبر۔ پھر وضع الیدین کر لینا ہے، یا اگر آپ نے ارسال الیدین کرنا ہے تو آپ یوں کر لیں، اور پھر تیسری رکعت میں جو پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتا دوں گا، سب کو پتہ ہی ہے، ہم تو پوسچرز اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کیسے کیسے پڑھانے ہیں۔ تیسری رکعت بھی اسی طریقے سے ہوگی، اور تیسری رکعت میں بھی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں بیٹھ کے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے، اور وہ رفع الیدین کے بغیر ہوگی، ڈائریکٹ ہاتھ باندھیں گے یا ارسال الیدین کریں گے نارمل پوزیشن میں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے اور ربنا لک الحمد کہیں گے۔ تو چوتھی رکعت میں جب آپ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورک کیا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے، اور ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں ابو حمید سعدی والی حدیث کے اندر کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا نا اس میں آپ تورک کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ چاہے 4 رکعت والی نماز ہے، 3 والی ہے، 2 والی ہے، جس تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ نے تورک کرنا ہے۔ اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اس میں انسان تھکتا نہیں ہے۔ تورک جو ہے یہ دایاں پاؤں آپ نے بائیں پاؤں کے نیچے سے گزار کے دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا ہے اس حالت میں، یہ تورک ہے۔ اور آپ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرف نکالے ہوئے میں نے دونوں پاؤں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ یوں بیٹھتے ہیں نا تو آخری تشہد تو چونکہ نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ دعاؤں پہ ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، اس میں آپ تھکتے نہیں ہیں۔ اس طرح بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، الا یہ کہ بہت پتلا بندہ اس کو تو فیل نہیں ہوتا۔ تو یہ درمیان والا تشہد ہے اور یہ آخری تشہد ہے، چاہے وہ فجر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو، آخری تشہد اس طریقے سے ہونا ہے۔ اور اس میں بھی آپ نے اس طرح انگلی اٹھا کے رکھنی ہے، تشہد میں مسلسل انگلی اٹھانی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ اٹھاؤ، الا اللہ پہ گرا دو، یہ کوئی ثابت نہیں ہے، یہاں پہ رکھیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ دانے گھٹنے کے اوپر بائیں گھٹنے پہ رکھ کے اس کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے، جو آپ کے بابوں نے آپ کو سکھایا کہ جس کی انگلیاں نیچے ہوں انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ اور یہ وہ سنت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ہر شے پٹھی دسی تمہیں، پھر کہتے ہیں ساڈے بابے نو کچھ کہتا ہے، اور کیوں کہاں میں نیوٹن نو کہاں، جنہوں نے کام پایا انہوں نے کہنا ہے نا۔ یہ بھی سنت ہے، یہ صحیح مسلم میں یہ بھی سنت آئی ہے، اور یہ بھی، یہ مسلسل اٹھا کے رکھنی ہے۔ اور ابو داؤد میں، نسائی میں آتا ہے کہ جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے نا تشہد کے اینڈ پہ درود شریف کے بعد تو ہلکا ہلکا اسے یوں حرکت بھی دیتے تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ پورا تشہد دعائیں مانگ لیں گے پھر آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیرنا ہے۔ اس میں جو امام مسجد حضرات ہیں وہ تو سلام یہی پھیر ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسرا سلام ادھر کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ بالکل خلاف سنت ہے. آپ نے دائیں طرف والے نمازیوں کو بھی اور فرشتے ہوں تو ان کی طرف بھی سلام بھیجنا ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پوری گردن موڑنی ہے یوں کر کے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا عربیوں کو ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے ابو داؤد کے اندر, دونوں طریقے درست ہیں. عربی جو ہے نا ہمارے اجمی لوگوں کو نا, وہ چونکہ امام کے پیچھے ہم لوگ تو عادت ہے نا کہ امام جب پہلا سلام پھیرتا ہے نا تو جب وہ رحمت اللہ پہ پہنچتا ہے تو ہم پہلا پھیرتے ہیں, پھر وہ دوسرے کے رحمت اللہ پہ پہنچتا ہے تو ہم دوسرا پھیرتے ہیں. عربی کیا کرتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام دونوں طرف پھیرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کے بعد وہ پھیرتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ عرب کے ٹی وی پہ بھی جب آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی مکبر کی پیچھے سے, تو اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں. دونوں طریقے درست ہیں, کیونکہ آپ ہے تو پیچھے ہی ہے نا. جب پہلا سلام پھیرا اس کے بعد ہی آپ نے بھی پہلا پھیرا نا, تو یہ نہیں کہ پورا پھیرے. اگر اس طریقے سے بھی کرنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ خام خواہ لوگوں پہ فتوے لگانا کہ وہ امام سے آپ آگے نکلے, امام سے کب آگے نکلے؟ امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے بعد ہی ہم نے کہا, اور امام نے جب دوسرا پھیرا اس کے بعد ہی ہم نے کہا. وہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا نہ بنا دے. پوسچرز میں آپ نے امام سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا. باقی جو بیچ میں پڑھنا ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, وہ تو نہ آپ سن رہے ہوتے ہیں اس کی نہ وہ آپ کی سن رہا ہوتا ہے. کئی بار ہم تشہد ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں, امام کا تشہد ختم ہی نہیں ہوتا, اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. پوسچرز نہیں آپ آگے پیچھے کر سکتے. اور دیکھیں اللہ نے نماز میں کیا برکت رکھی ہے کہ نماز میں مسلمانوں کی یونٹی ہے. کوئی فرقہ بھی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, کیونکہ بیسک سٹرکچر سب کی یہی ہے 4 رکعتوں میں. پہلے قیام, قیام کے بعد رکوع, رکوع کے بعد کھڑے ہونا, اس کے بعد سجدے میں جانا, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اور ایون سنی شیعہ کی کتابیں تو متفق ہیں, شیعہ بھی جو ہے وہ جلسہ اس طرح آگے یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھتے ہیں, اور اہل سنت بھی جو کتاب و سنت کے فالوورز ہیں وہ اسی طریقے سے اٹھتے ہیں. بہرحال کوئی ڈائریکٹ اٹھے یا اس طریقے سے اٹھے, دونوں طریقوں میں وہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ اللہ نے نماز کی حفاظت کی ہے. نماز کی بیسک سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں ہے. ورنہ تو یہ ہوتا کہ شیعہ کے قیام کا وقت ہے, آپ کے رکوع کا وقت آ جائے تو پھر کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکے نماز. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم بیسک سٹرکچر جو ہے, باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے, بہتری کی طرف جانا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو ایک بلو پرنٹ پیش کر دی ہے, قیام کیسے کرنا ہے, رفع الیدین کیسے کرنا ہے, اور اسی طریقے سے سجدہ کیسے کرنا ہے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیسے ہے, کون کون سی چیز پہلے لگانی ہے, کون سی بعد میں, کیسے سہارا لے کے اٹھنا ہے, انگلیاں کیسے رکھنی ہے, ساری چیزیں بتا دی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی آواز سے, تکبیر کی آواز سے پہچانا جاتا تھا. اس کے بعد آہستہ آواز سے 3 دفعہ استغفر اللہ, اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. جو ہمارے گرین اور بلو کارڈز آپ پڑھ سکتے ہیں, سب کچھ موجود ہے اس کے اندر. تو یہ بیسک سٹرکچر تھی جس میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک اوور آل پکچر پتہ چل جائے. اب میں فزیکلی آپ کو نماز پڑھ کے بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں نے یہ پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے, اور کم از کم اتنا پڑھنا ہے. زیادہ تو آپ جتنا گڑ ڈالیں میٹھا ہوگا. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میں پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا میرے بھائیو, اب میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی کم از کم 2 رکعت پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کے اندر کون کون سی تسبیحات پڑھنی ہے, ثنا کیسے پڑھنی ہے, سورۃ الفاتحہ, جو ایک کم از کم درجہ نماز کا اتنا ہونا چاہیے. باقی آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. تو چند تسبیحات کے ساتھ میں اس کو کور کروں گا تاکہ آپ لوگ وہ چیزیں یاد بھی کر سکیں. جو لوگ سن کے یاد کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ساتھ پوسچر بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اکبر, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. السلام علیکم. تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اچھا، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. میں نے نماز کو اس کے اعلیٰ ترین درجے پہ پڑھا ہے. اگر آپ اس کو لوز درجے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کافی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کافی ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی یہ پڑھ لینا کافی ہے. باقی تشہد میں آپ نے نظر اپنی انگلی پہ رکھنی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے. اس طریقے سے سلام پھیرتے وقت یہاں پہ یہ یعنی اس میں آپ نے اس ریجن سے باہر نہیں جانا. باقی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ضرورت کے تحت بغیر گردن ہلائے ہوئے آگے یعنی دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے. بعض کا ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے، نماز کا ٹائم کتنا رہ گیا جماعت کھڑے ہونے میں، تو اس کے لیے نماز میں اگر کسی نے یوں گھڑی دیکھ لی تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو نماز کو توڑ دے. تو یہ 2 رکعت والی نماز تھی، اس لیے میں نے پہلے تشہد میں ہی تورک بیٹھ گیا. اگر یہ درمیان والا تشہد ہوتا تو میں اس طرح بیٹھتا اور عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل ہے، یا اس کے بغیر ہی عبدہ و رسولہ کے بعد میں پھر تیسری رکعت کے لیے یوں کر کے کھڑا ہو جاتا اور پھر تیسری رکعت بھی مکمل کرتا، چوتھی کے بعد پھر تورک بیٹھتا. میں نے 2 رکعت اس لیے کی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بیچ میں پڑھنا کیا ہے.